بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں، جس کی خبر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا صارفین نے کہا کہ منافقت کی حد ہو گئی، ان کو 40,000 فلسطینیوں کا خون نظر نہیں آیا، اور اب جا کے اگر یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ ایک تو ہم بھی اسی پہ کچھ دیگر پہلوؤں کی روشنی میں بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوامی کہہ لیجئے منافقت یا پھر جاہلیت اس کو کہہ لیجئے، اس پہ بھی بات کریں گے جو فلسطین سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن اسی ٹرینڈ کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں۔ حیران رہ جاتا ہوں یہ لوگ کس صدی میں کس ذہنیت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ہر وہ ہاتھ جو فلسطین کی مدد کو آتا ہے اور جسے فلسطینی شکریہ ادا کرتے ہیں، اسے ہم جیسے یہ پاک و ہند میں بیٹھے ہوئے مسلمان، یہ جذباتی قسم کے ٹھیکیدار، یہ انہی کو قاتل کہتے ہیں اور انہی پہ لعنت ملامت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ اسرائیل نے ایک بمباری کی تھی جس کے اندر 7 غیر ملکی افراد قتل ہو گئے، جو کہ امداد کی غرض سے مدد کرنے کے لیے انسانی حقوق کی تنظیموں کے تحت ان علاقوں میں موجود تھے، فلسطینی علاقوں میں تھے، اور وہ مدد کر رہے تھے مختلف طریقوں سے، لیکن جب وہ آن گراؤنڈ تھے تو کہا گیا کہ اسرائیل نے اسٹرائک کی اور ان لوگوں کو اس کے اندر قتل کر دیا۔ پہلے یہ بھی الزام لگا کہ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ حماس نے جو لائن بچھائی تھی اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور لائن پھٹنے سے، یعنی مائنز جو ہوتی ہیں ان کے پھٹنے سے وہ لوگ قتل ہوئے، لیکن بعد میں واضح ہو گیا کہ دراصل اسرائیل ہی اس کے پیچھے نکلا اور اسی نے ان کو قتل کیا تھا، صرف اس لیے کہ یہ فلسطین کے اندر مدد کرنے کیوں گئے تھے۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچی، بہت سے ملکوں نے اسرائیل کے خلاف ٹھوس اقدامات کر لیے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات نے آگے بڑھتے ہوئے سفارتی تعلق ختم کر لیا۔ اب یہاں تک تو سمجھ آتا ہے کہ اچھا عمل ہے، 2 سال بعد اگر کرتے یا 3 سال بعد کرتے تو وہ بھی تو اچھا عمل نہیں ہے۔ ابھی اگر پتہ نہیں کتنی دیر کے لیے کیا تو چلو کچھ نہ کچھ تو دکھایا، کچھ نہ کچھ تو سٹینس لیا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے عوام کی کہ یار آپ کیسے بے حس ہو کہ آپ کو 40,000 فلسطینی جو اب تک شہید ہو چکے ہیں ان کی موت پہ آپ کو یاد نہیں آیا کہ ہم اس سے بائیکاٹ کر لیں؟ کوئی آپ نے اسٹرانگ پروٹیسٹ کرنا ہوتا، کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امت مسلمہ ایک ایسے کہہ لیجئے بھنور میں پھنس چکی ہے، سمجھ نہیں آتی، ہر بندے کے اپنے اپنے فائدے اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ اسے کسی دوسرے مسلمان کی دکھ درد تکلیف نظر ہی نہیں آتی، اور یہی کچھ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں سارے مل کے۔ کوشش کر رہے ہیں بہت سے ملک، ہم کہیں گے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، یعنی یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اب وہ آگ میں گھس جائیں اور جو تباہی ادھر مچی ہوئی ہے وہ اپنے ملکوں میں بھی لگا لے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس لیول کی ایفرٹ کرنی چاہیے، مطلب یہ امارات کو شروع سے ہی اپنے سفارتی تعلق ختم کر لینے چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ تو بڑا آسان کام تھا جب پہلے 500 1000 بچوں کو شہید کیا گیا تھا، لیکن نہیں، آج اگر کر لیا ہے تو اس پہ یہ تنقید درست ہے اس کے اوپر، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ چلو کچھ تو اپنا آپ دکھایا کہ یہ ابھی مطلب سٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہے، یہ نہ ہو کہ اسرائیل کا پارٹ 2 ہی بن جائیں اور جو وہ کہتا جائے اس کے اوپر آمین آمین کہنے والے یہ بنے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پہ عوامی منافقت، یا بلکہ میں تو اس کو جہالت کہوں گا یا بے حسی کی انتہا کہوں گا۔ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے کب سفارتی تعلق ختم کیے، تو کہتے ہیں جب یہ 7 گورے مر گئے تب آپ کو یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ 7 گورے مرنے پہ آپ کو انسانیت یاد آئی، فلسطینیوں کی موت پہ یاد نہیں آئی، یہ 7 گورے ہی تو مرے ہیں۔ مطلب مختلف طرح کے کمنٹس ایسے ہیں جن کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مطلب ایک عام سی بات ہے، گورے مرے ہیں تو کون سی اتنی بڑی بات ہے، ان کی تحقیر کی جا رہی ہے۔ اور ایک نے تو یہ تک لکھ دیا، بلکہ کئی لوگ ہیں، ایک کمنٹ میری نظر سے گزرا، اس نے کہا کہ 7 گورے جہنم واصل ہونے پہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا، یعنی سفارتی بائیکاٹ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس بندے کی شدت پسندی، اس کی جہالت اور اس کی میں کہتا ہوں کہ عقل شعور سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ان افراد کو جہنم واصل ہونے کے وہ نعرے مار رہا ہے ان کے لیے جو وہاں پہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے کھڑے، اسرائیل کی دھمکیوں کے باوجود ڈٹے رہے۔ یہ خوبصورت چہرے آپ ذرا ان کو دیکھیے، یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے، کام کیا تھا وہاں پہ بچوں کے لیے کچھ کرنا، خواتین کے لیے کچھ کرنا، یعنی مسلمان ملکوں سے تو لوگ جا نہیں سکتے، جائیں گے تو اسرائیل ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کرے گا،
لیکن یہ اس بھروسے پہ چلے گئے کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا کے مختلف ملکوں سے کہ ہمیں اسرائیل کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں پریشر ہے ان کا، تو ہم جا کے وہاں پہ مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کے لیے گراؤنڈ پہ موجود تھے یہ سارے لوگ جن کی تصویریں آپ نے دیکھیں، تو ان کے مارے جانے پہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی، کیا کہہ رہے ہیں حضرات؟ یہ کہتے ہیں جہنم واصل ہو گئے۔ کیسے لعین انسان ہے یار، کیسے کمینے لوگ ہیں۔ تمہیں احساس ہی نہیں کہ وہ، میں کہتا ہوں کہ جہاد کا راستہ یہ نہیں تو اور کون سا راستہ ہے؟ وہ الگ کی بات ہے انجام کس کا کیا ہوگا۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں ظلم کے خلاف محنت کرنا، ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا۔ تو یہی تو وہ کر رہے تھے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور تم ان کو جہنم واصل کر رہے ہو۔ پتہ نہیں تم نے کون سی جہنم میں جانا، میں تو یہ کہوں گا تمہارے لیے بھی کوئی حاویہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہی حاویہ سے کم تمہیں نہیں کہیں اور شفٹ نہیں کیا جائے گا۔ تم اندھے ہو چکے ہو، تمہیں اتنا تک نہیں پتہ، تمہاری جاہلیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ یار تم دیکھ لو کون کس کام کے لیے قتل ہوا ہے اور قتل کرنے والا کون ہے۔ جہنم، ہر بات پہ جہنم واصل، تم اتنے ٹھیکیدار دین کے، اور یہ وہی ہیں خودکش بمبار جو چھوٹے چھوٹے الزامات پہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہی جیسے ہوتے ہیں جو تلواریں لے کے، جو ڈنڈے لے کے نکل آتے ہیں اور لوگوں کو مارنے کے بعد پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے، تو پتہ چلتا کسی نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ ایٹم بم ہے، کہ جتنا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان وہاں پہ خطرہ، اتنا ہمارے ملکوں میں بھی ہے۔ یہ ایٹم بم جو ہے نا، ان کو اللہ ہدایت دے۔ ریاست تو سوئی ہوئی ہے، ریاست تو کوئی کچھ نہیں کہے گی، لیکن ہم ایٹ لیسٹ اپنے طور پہ آواز اٹھا کے ان شدت پسندوں اور کم عقلوں کو ذرا شرم دلا سکتے ہیں کہ یار 7 انسان قتل ہوئے ہیں، اور وہ بھی بڑے قیمتی انسان تھے۔ ہر وہ شخص قیمتی ہے جس نے فلسطین کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہر وہ ملک، میں تو اس کا مشکور ہوں جس نے فلسطین کے لیے کچھ بھی پازیٹیو کام کیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو زندگی سروائیو کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، اور جو مدد کر رہا ہے مسلم یا غیر مسلم کنٹری، ان کا بہت